معزز دوستو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں لباس کی دولت عطا کی۔ لباس سے ہم سردی گرمی کے اثرات سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ لباس ہماری زینت کا سبب بھی ہے اور سبب وقار بھی ہے۔ ہر قوم کا جدا جدا لباس ہوتا ہے، مگر مسلمان کا لباس سب سے ممتاز ہے۔ لباس کی چند سنتیں اور آداب ملاحظہ فرمائیں۔ سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں کفناؤ۔ جب کپڑا پہننے لگے تو یہ دعا پڑھے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے عطا کیا۔ کپڑے پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں۔ مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں، پھر الٹی میں۔ اسی طرح پاجامے میں پہلے سیدھے پانچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب اتارنے لگیں تو اس کے برعکس کریں، یعنی الٹی طرف سے شروع کریں۔ حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرتا پہنتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے۔ ناظرین، نماز کے دو مسائل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ مسائل کافی لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور ضروری مسائل ہیں جن کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ انڈر گارمنٹس، چڈی بنیان وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کو آپ توجہ سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نماز کی جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط ہے سطر کا چھپانا۔ سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ناپ سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا پورا جسم سطر میں شمار ہے، یعنی سوائے تین چیزوں کے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر میں شمار ہے، یعنی بال بھی عورت کے سطر میں شمار ہیں۔ نماز میں ان کا چھپانا بہت ضروری ہے، یعنی اگر نماز میں کسی عورت نے اس طرح کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ رکھی ہے کہ وہ اتنی باریک ہے، اس چادر سے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بال سطر میں شمار ہیں۔ ان کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ یہ مرد اور عورت کی سطر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میرے دین کا حصہ نہیں، تو اس کی وہ بات رد کر دی جائے گی، یعنی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جو دین کا حصہ نہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنیان، برا وغیرہ پہننا نماز کے لیے ضروری ہے، ان کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ سطر کا چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ اگر مرد اور عورت نے سطر چھپا رکھا ہے، مرد عورت کا سطر ڈھکا ہوا ہے، تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ انہوں نے چڈی بنیان وغیرہ نہیں بھی پہن رکھی، تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے انڈر ویئر، چڈی بنیان، یا کسی عورت نے بنیان، برا وغیرہ پہن رکھی ہے، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ اگر وہ پاک ہے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط لباس کا پاک ہونا ہے۔ اگر وہ پاک و صاف ہے اور نماز کی حالت میں اگر یہ پہنے ہوئے ہیں، تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی اور بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر ناپاک ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت ہی مکمل نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ واضح رہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے اور سطر کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اور ایسے لباس کے استعمال سے منع فرمایا ہے
جس سے اعضائے سطر نظر آتے ہو یا ان کی ساخت نمایاں نظر آتی ہو۔ لہٰذا اس صورت میں اگر برا کا استعمال اس طور پر ہو کہ اس سے پستانوں کی جسامت ظاہر ہو رہی ہو، یعنی اس کے اوپر چست اور تنگ قمیص پہنا جائے اور شوہر کے علاوہ محرم یا غیر محرم کے سامنے اس حالت میں چلنا پھرنا ہو تو یہ جائز نہیں، اور اگر اس کے اوپر ڈھیلا لباس پہننے اور دوپٹہ چادر وغیرہ کا اہتمام ہو تو شرعاً اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ خواتین کے لیے انڈر گارمنٹس کا استعمال جائز ہے، اس لیے کہ عام حالات میں بھی خواتین کے لیے ایسے کپڑے پہننے کا حکم ہے جس سے ان کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر نہ ہو اور پردہ کا اہتمام ہو، اور ایسے ڈھیلے اور مکمل لباس کے اندر اگر برا یا انڈر ویئر پہنا جائے تو اس میں اعضاء باقاعدہ ہونے کی وجہ سے پردہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ خواتین کو یہ چیزیں سر بازار مردوں سے نہیں خریدنی چاہیے۔ اگر مردوں سے لینے کی ضرورت ہو تو گھر کے مردوں کے ذریعے منگوا لینا چاہیے، اور بیچنے والوں کو بھی چاہیے کہ خواتین کی پردہ کی اشیاء سر عام نہ بیچے۔ عورت کی نماز میں چہرہ، ہتھیلیاں اور دونوں قدم کے علاوہ باقی پورا جسم چھپانا ضروری ہے۔ اگر کپڑے سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی، برا پہننا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی عورت نے کپڑوں کے اندر برا نہ پہنی ہو تو بھی کسی قسم کی کراہت کے بغیر اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز کی ذمہ داری ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے مکمل تیاری کر لے اور ایسا لباس زیب تن کرے جس میں یقینی طور پر سطر ڈھک جائے، اور ایسے لباس سے بچے جس میں دوران نماز سطر کے عیاں ہونے کا خدشہ ہو۔ مثال کے طور پر ٹی شرٹ وغیرہ جو کہ پچھلی جانب سے عام طور پر سرک جاتی ہیں اور رکوع یا سجدے میں جاتے ہوئے سطر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نمازی کے لیے نماز میں سطر پوشی واجب ہے، اور اس کے لیے ظاہری طور پر نماز پڑھنا جائز نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ہاں البتہ عورت کے لیے سطر پوشی کا حکم زیادہ تاکید اور کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ آدمی کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور حسب ہمت دونوں یا ایک کندھے کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر کپڑا کشادہ ہو تو اس سے لپٹ لو، اور اگر تنگ ہو تو اسے چادر کے طور پر استعمال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا عورت چادر کے بغیر محض قمیص اور دوپٹے میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب قمیص اس قدر کشادہ ہو کہ اس سے پاؤں کے اوپر چھپ جائے۔ یعنی ان دلائل سے معلوم ہوا کہ واجب ہے کہ نماز میں مرد اور عورت کا لباس ایسا ہو جو سطر پوشی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اور اگر لباس باریک ہو کہ اس سے سطر پوشی نہ ہو رہی ہو تو نماز بالکل باطل ہو جائے گی۔ مثلاً یہ کہ مرد نے اگر چھوٹی نیکر پہنی ہو تو اس سے اس کے ران غیر ننگے ہوں گے، اور نیکر کے اوپر کوئی اور کپڑا نہ پہنے کہ جس سے ران چھپ جائے، تو اس حال میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر عورت اس قدر باریک لباس پہنے جو سطر پوشی کا کام نہ دے تو اس سے ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔